بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ٹیکسٹ بڑا وائرل ہو رہا تھا، جس کے اندر کہ انسان کی زندگی کے بارے میں بہت سی کیلکولیشنز کی گئی تھیں، جس میں انسان اپنی پوری زندگی کے اندر کتنے گھنٹے سوتا ہے، کتنے گھنٹے کھاتا پیتا ہے، یا اس کی تمام تر جو مصروفیات ہیں وہ ان کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ان کے پرسنٹیج بتائی ہوئی تھی، اور اینڈ پہ ایک لائن لکھ دی کہ ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہمیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے۔ تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیونکہ اس بات کو کلیئر کیا جائے اور آپ سب سے یہ بات شیئر کی جائے کہ اصل میں اسلام کے اندر عبادت کیا ہے، اور اسلام آپ کی پوری زندگی کو کس کس طرح ڈیفائن کرتا ہے اور کتنی کتنی کیٹیگریز میں لے کے جاتا ہے۔ اب وہ جو میسج سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا تھا، اس کے اندر یہ چیز تھی کہ انسان اپنی زندگی میں کتنے گھنٹے سوتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر کتنے گھنٹے کھانا کھاتا ہے، کتنے گھنٹے اس کے صرف ہو جاتے ہیں دوستوں سے ملنے ملانے میں، کتنے گھنٹے اس کے صرف ہو جاتے ہیں کسی دوسرے ایکٹیویٹیز کو کرنے میں، اور کم از کم اس کی سب سے جو کم تعداد تھی وہ نمازوں کی اور عبادات کی رکھی گئی تھی۔ کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کے اندر دیکھیں کہ اسلام کے اندر بیسیکلی عبادت کیا ہے، ہم کس چیز کو عبادت کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسلام کے اندر عبادت کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، عبادات اسلام میں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کیا اختتام کیا ہے اس کے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ہر عمل، ایون کہ ہمارا سانس لینا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کے لیے اسپیشل مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام نے ہمیں بہت بہت آسانیاں دی ہیں۔ اب ان تمام تر آسانیوں کے اندر ہم کون سی ایسی آسانیاں جن کو قدر کر کے جن کو ہم سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں کہاں کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کہاں کہاں پہ اسلام نے ہمیں عبادات دی ہیں۔ عبادت کے اندر ہم نے چند چیزوں کو مختص کر دیا ہے۔ ان چند چیزوں کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، اس کے بعد روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ یہ تمام تر تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے پرومیننٹ ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں۔ جو اسلام نے عبادت کرنے کو کہا ہے، اسلام نے عبادت کرنے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایک مسلمان جب سانس لیتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے، ایک مسلمان جب سوتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے، ایک مسلمان جب چلتا ہے تو عبادت کرتا ہے، مسلمان اپنے کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے تو وہ مسلمان عبادت کرتا ہے، مسلمان کسی سے گفتگو کرے تو مسلمان عبادت کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر عبادت رکھی ہوئی ہے۔ اب ہمیں اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ عبادت بیسیکلی کیا ہے اور وہ عبادت کس طرح کنسیڈر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہی حدیث کافی ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار جو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عبادت اسلام کے اندر عبادت نیت سے شروع ہوتی ہے۔ اب وہ نیت دیکھیے کس طرح سے ہے۔ اسلام نے ایک دن کے اندر 5 وقت نماز کا حکم دیا۔ اب وہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے پورے دن کو گزارنا ہوتا ہے۔ اب وہ 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اب ان 5 وقتوں میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو کیا عبادت صرف انہی 5 اوقات میں ہوگی، یا پھر تمام دن جو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا سفر ہے، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ کہ ہم فجر سے شروع کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے تمام تر معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام تر معاملات میں سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ اب کھانا کھاتے ہوئے امام غزالی اپنی کتاب کیمیہ سعادت کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کا کھانا کھانا اس کی عبادت ہے۔ اب فجر کے بعد جب آپ ناشتہ کریں گے تو اس ناشتے کے دوران آپ کی اگر یہ نیت ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کھانے سے جو مجھے طاقت ملے گی، اس طاقت کے ساتھ میں رزق حلال کماؤں گا۔ اب اسلام نے یہ بھی کہا کہ رزق حلال بھی ایک عین عبادت ہے۔ جب آپ رزق حلال کمانے کے لیے نکلے تو اس رزق حلال سے آپ اپنی زندگی میں سفر کریں گے۔ جب آپ اپنی زندگی میں سفر کریں گے تو آپ نے کتنی زندگی میں سفر کیا، آپ نے فجر سے لے کے ظہر تک کی اپنی زندگی گزاری۔ جب آپ ظہر کی نماز پہ آئے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے ظہر کی نماز میں اپنے فرض ادا کیے، سنت ادا کی، نوافل پڑھے، اور آپ نے اپنے دن کا پھر سے آگے آغاز کر دیا، آپ نے اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے فجر سے لے کے ظہر تک آپ نے صرف عبادت کی ہے۔ اب اس عبادت کے اندر آپ نے جب کھانا کھایا تو آپ نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں عبادت کر سکوں۔
تو جب آپ عبادت کی نیت کر چکے ہیں تو آپ کا ثواب لکھا جانا شروع ہو گیا اور آپ کی عبادت گنی جانی شروع ہو گئی۔ جب آپ نے کھانا اس نیک نیتی کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد آپ نے عبادت کی طلب کی رزق حلال کی طرف، تو رزق حلال کرتے ہوئے آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ جب رزق حلال میں آپ معاملات کریں گے، دنیا کے ساتھ معاملات کریں گے، لوگوں کے ساتھ لین دین کریں گے، بات چیت کریں گے، تو اس گفتگو کے اندر آپ کا اخلاق آئے گا، جبکہ اخلاق، بہترین اخلاق آدھا ایمان ہے۔ زبان کے ساتھ پورے دین کا خلاصہ پڑا ہے، اور جب آپ زبان کا بہترین استعمال کریں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو نیکیاں اجر مل رہا ہے، آپ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ اب آپ ظہر کی نماز تک پہنچ گئے اور ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ نے پھر سے اپنے دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے اب آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا اور میں نماز عصر ادا کروں گا، اگلی عبادت کر سکوں گا۔ اب جب دیکھیے ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا اور اس طاقت کے ساتھ میں بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عصر ادا کروں گا۔ نماز عصر تک بھی آپ نے دین و دنیا کے معاملات کو طے کرنا ہے۔ اب ان معاملات کے اندر آپ نے پھر سے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اپنے رزق حلال کی طرف کام کرنا ہے، پھر سے نماز عصر تک کا سفر آپ نے طے کرنا ہے، اور اسی روٹین کے ساتھ کرنے ہوں گے جو آپ کے معاملات ہیں۔ ان تمام تر معاملات کو آپ اسلامک لاء کے مطابق گزاریں۔ اب نماز ظہر سے نماز عصر تک کے جو آپ کے معاملات ہیں وہ آپ احسن طریقے سے نبھائیے، اور جیسے اسلام نے حکم دیا اچھے رویے کے ساتھ، اچھا اخلاق برتیے، لوگوں کے ساتھ لین دین بہترین کریے اور اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ پورا کیجیے۔ اب آپ پھر عبادت کر رہے ہیں، مصلی پہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، آپ کی زبان پہ ذکر اللہ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے آپ کو مختص نہیں ہونا پڑتا، آپ کو آپ کے فرض ادا کرنے پڑتے ہیں، آپ کو نوافل پڑھنے پڑتے ہیں جو نمازوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو آپ کی فرائض، آپ کی سنتیں، آپ کے نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن آپ پھر بھی عبادت کر رہے ہیں۔ عصر سے نماز مغرب تک آپ کے پھر معاملات ہیں، آپ نے وہ طے کرنے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف اپنے دن کے 3 نمازوں کے اندر اپنے دن کے صرف دنیا کے معاملات کو ہی ڈسکس کیا ہے، اور ایک اپنی بیسک ضرورت کو ڈسکس کیا ہے، جس کے اندر بیسک ضرورت ہماری کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا، رزق حلال کمانا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، لوگوں سے ملنا ملانا، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا۔ تو کیا اس پورے 3 نمازوں، ابھی 3 نمازوں کا وقت گزرا ہے اور ہمارا پورا دن صرف عبادت میں گزر رہا ہے؟ ابھی تک ایک بھی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس کے اندر ہماری عبادت میں خلل آئے، اور ابھی تک ہم اپنی 3 نمازوں کے علاوہ مصلی پہ نہیں گئے، ہم نے نوافل نہیں پڑھے، ہم نے تسبیح نہیں کی، تو ہم نے اتنی عبادت کی ہے۔ اور اس کے اندر جب آپ اچھے طریقے سے کسی سے گفتگو کریں گے، آپ کی اچھی گفتگو سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ آپ بہترین معاملات کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر مسکرا دیں، آپ کے چہرے پر کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ آ جائے، یا کسی کے چہرے پر آپ کو دیکھ کے مسکراہٹ آ جائے، تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ ابھی آپ کا گیا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کی اپنی ذات، یہ ہمارا 5 فٹ کا قد جو ہے صرف یہ کام کر رہا ہے، اپنا دنیا کا کام کر رہا ہے، جو دنیا کا کام جس کو ہم آج تک صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا کام ہماری عبادات میں مشکلات بنا دیتا ہے، ہم سے عبادت کی نہیں جاتی، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ آپ کا وقت ہی آپ کی عبادت ہے، ہمارا وقت ہی ہماری عبادت ہے۔ ہم اسلام میں ہیں، ہم دین اسلام میں ہیں، and Islam is not a typical religion, Islam is also a social religion, and believe that ہم 24 گھنٹے، ابھی ہم مغرب کے بعد اپنے گھر آئیں گے، فجر، ظہر، عصر، 3 نمازیں ہم نے باہر گزاری، ہم مغرب کے بعد اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، گھر آئے، گھر آ کے آپ اپنے گھر والوں سے خوشی سے ملیں گے، ان کے لیے رزق حلال لے کے آئیں گے، ان کو لا کے رزق حلال کھلائیں گے، آپ کی عبادت، آپ خوشی سے ملیں گے ان سے، گھر آئیں، گھر آ کے آپ خوشی سے اخلاق سے ملیں، آپ پھر اپنے گھر کے اخلاق، اپنے گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے نبھائیے، ذمہ داری سے نبھائیے، آپ پھر عبادت میں ہیں۔ نماز مغرب سے نماز عشاء، آپ نے نماز مغرب سے نماز عشاء تک اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، وہ بھی آپ کی دنیا۔ اب نماز عشاء ادا کی، آپ نے نماز عشاء ادا کی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سو جانا ہے۔ اب آپ سوتے وقت یہ نیت کر کے سوئیں گے کہ صبح اٹھ کے میں نے اولین وقت کے اندر
نماز فجر ادا کرنی ہے، انشاءاللہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ یہ نیت کر کے سو گئے تو آپ کی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، فرشتے آپ کو وہ ٹائم آپ کا سونا عبادت میں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اب آپ سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوئیں کہ میں سوؤں گا، مجھے سکون ملے گا، اور سکون ملنے کے بعد میں پھر سے اٹھوں گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اولین وقت کے اندر سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کروں گا، یعنی کہ نماز فجر ادا کروں گا۔ اب آپ نے پھر سے نماز فجر ادا کی اور آپ کے دن کی روٹین چل پڑی۔ مجھے بتائیے دنیا کے تمام تر کام، آپ کا کاروبار، آپ کی جاب، آپ کی پڑھائی، کون سا ایسا کام ہے اس پورے دن کی روٹین کے اندر جتنا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کوئی ایسا کام جو آپ کی عبادت کے اندر خلل ڈال رہا ہو؟ بلکہ وہ کام تو خود آپ کے لیے عبادت بن رہا ہے، لیکن صرف اتنی سی سمجھنے کی ہے کہ آپ کو اس کام کو عبادت کس طرح سے بنانا ہے۔ اپنے زندگی کے عام چھوٹے چھوٹے تمام کاموں کو عبادت میں کنورٹ کرنا ہے۔ عبادت کرنے کے لیے وہ کھڑکی جو آپ بنائیں گے اور نیت یہ کر لیں کہ اس کھڑکی میں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں باجماعت نماز اولین وقت پہ ادا کر سکوں گا، تو وہ کھڑکی سے جب تک وہ کھڑکی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس نیت کا جو آپ نے اس ٹائم کھڑکی کو بناتے ہوئے کی تھی۔ کھڑکی کے بنانے کا مقصد آپ کا ہوا لینا ہی تھا، ہوا تو وہاں سے آتی رہے گی، لیکن آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں اولین وقت پہ نماز ادا کروں گا۔ کھڑکی اپنی جگہ سلامت، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ثواب آپ کو مل رہا ہے، عبادت آپ کی ہو رہی ہے۔ ابھی ہم عبادت کرنے کے لیے صرف ایک دن کی روٹین کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم نے نہ حج کا ذکر کیا ہے، نہ روزے کا ذکر کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، ابھی ہم نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، ہم نے صرف 5 نمازوں کے دوران گزرنے والے اپنے دن کا ذکر کیا۔ ابھی ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے صرف اس کے اوپر نظر کی ہے کہ کیا ہماری مصروفیات ہیں اور کیا ہماری مصروفیات ہمیں عبادات سے دور رکھ سکتی ہیں۔ تو ہمیں آسان لفظوں میں یہ سمجھ آیا کہ ہماری مصروفیات ہماری عبادات میں دخل اندازی نہیں کرتی، صرف تھوڑی سی کمی ہمارے علم میں یا ہمارے جاننے میں ہے۔ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہماری نیت ہی ہماری عبادت ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بتانے کے بعد اور آپ کے سننے کے بعد اب آپ کے تمام تر کام عبادات میں ہی گزریں گے، آپ کی نیت ہی آپ کی عبادت ہوگی۔ تو اب آپ کے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے، اور اگر ایک دن عبادت میں گزر گیا تو اسی طرح کا دوسرا دن بھی آئے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دوسرا دن بہتر ہوگا اور بہترین عبادت میں گزرے گا، تیسرا دن بھی آئے گا، تیسرا دن اس سے بہتر اور اس سے بہترین عبادت میں گزرے گا۔ تو دن گزرتے جائیں گے اور عبادات بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی، آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی یہ کیلکولیشنز تو نہیں کرے گا کہ کتنا ٹائم سونے میں گزرا اور کتنا ٹائم کھانے میں گزرا اور کتنا ٹائم عبادت میں گزرا۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ آج سے کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا ایک مسلمان کے لیے ہر وقت کی عبادت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے تمام تر کام آپ کی عبادت بنیں گے۔ غور سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔